حامدا لله أولا وثانيا ولعنان الثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله مجليا ومصليا وفي حلقة الصلوات مجليا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أو كما وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ان والدین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جن کے اولاد آج اس بڑی نعمت سے سرفراز ہو رہے ہیں اور اللہ انہیں اس عظیم شرف سے نواز رہے ہیں. جتنی بھی شکر ادا کریں، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں، یقین مانے کم ہے، کیونکہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی نعمت ہے تو وہ یہی قرآن مجید ہے. ایک کتاب کا یاد کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یقین مانے اس دنیا میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اخروی زندگی میں جب ان حفاظ کرام کو نوازا جائے گا، یقین مانے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے معزز لوگ ہیں یہ. جب ان کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے، اس وقت اندازہ ہو جائے گا کہ یقین مانے دنیا میں تو یہ ہمارے ہاں ایک چھوٹا طالب علم تھا، لیکن اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. بہرحال معاشرہ چند افراد کے ملنے کا نام ہے. معاشرتی زندگی کب بنتی ہے؟ جب ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور خاندان، یہ خاندان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. خاندان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو بالکل صحیح ہو، ہر اعتبار سے ان کی تربیت ہو بچوں کی، ان کا اثر الگ پڑتا ہے معاشرے پر. اور ایک وہ گھرانہ ہوتا ہے، وہ خاندان جن کے افراد اخلاقی سماجی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو ان کا اثر بھی مرتب ہوتا ہے معاشرے پر. تو معاشرہ خاندانوں کے ملنے کا نام ہے. معاشرہ ایک سوشل یونٹ ہے، ایک اکائی کا نام ہے. تو معاشرہ تب وجود میں آتا ہے جب وہاں کے رہنے والوں کے مقاصد، افکار میں باہم ہم آہنگی ہو. جب ہم آہنگی ہوگی تبھی وہ معاشرہ وجود میں آئے گا اور سارے اکٹھے ہوں گے اور اتفاق میں برکت بھی ہوتا ہے. لیکن اگر خاندان میں بگاڑ ہوگا، یقین مانے وہ معاشرہ خراب ٹھہرتا ہے. یہ معاشرہ کب وجود میں آتا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ والدین، سب سے اہم عنصر وہ والدین ہیں. ابتداءً جو بچے کا پہلا مدرسہ ہے وہ والدین ہے، ماں کی گود ہے. یہاں سے بچہ پروان چڑھتا ہے، یہاں سے تربیت شروع ہو جاتی ہے، نشو و نما شروع ہو جاتی ہے بچے کی. پھر دوسرے نمبر پر مدرسہ ہے. لیکن حالات الٹ گئے ہیں. ہم نے پہلے نمبر پہ مدرسے کو رکھا ہے. جب بچہ کوئی شرارت کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم مدرسے جاتے ہیں اور استاد کو روک ٹوک کرتے ہیں. جو منہ میں آتا ہے بول لیتے ہیں استاد کو. بھئی استاد کا قصور نہیں ہے. کوئی بھی استاد اپنے بچے کو غلط راستہ نہیں دکھاتا. والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کی تربیت کریں.
والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کو گالی نہ دے، بچے کی عزت کرے۔ بچے جس طرح والدین کے لیے سامان رحمت ہیں، بڑی نعمت ہے، اسی طرح ان کی تربیت بہت بڑا آزمائش بھی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہے، اس کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ یقین مانے جب بچے ہو جاتے ہیں، بھائی ایک ساتھ ہوتے ہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں بھائی آپس ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے، اس نے اس بچے کو مارا، اس کی وجہ سے دو بھائی لڑ پڑے۔ تو بچے، ان کی تربیت بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور یہ والدین کے لیے بھی کھلا چیلنج ہے۔ لیکن ان دور میں، یہ جو دور چل رہا ہے، ہم نے تربیت کی کڑی صرف استاد کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ والدین ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ بھئی آپ بھی تو والدین ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ میری بات اہمیت کیوں نہیں رکھتی گھر میں، بچہ میری بات کیوں نہیں مانتا۔ جب آپ سوچیں گے تو کمی نظر آ جائے گی کہ ہماری تربیت میں کمی ہے۔ یہ صرف استاد پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، استاد کی طرف فوکس نہ رکھے، بلکہ اپنے پر بھی ذمہ داری رکھے، کچھ بوجھ اپنے اوپر بھی رکھے، اور اس میں بڑا کردار والدہ کا ہے۔ لیڈیز اوپر بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ مرد بیچارہ تو کام پہ چلا جاتا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو تو غرض مال سے ہوتا ہے، بچوں کی روزی سے ہوتا ہے۔ اصل چیز، اصل تربیت والدہ کے ذمہ ہے۔ اب ہماری والدین کیا کرتی ہے، والدائیں کیا کرتی ہیں، ان کا کام صرف موبائل ہے، ٹک ٹاک چلاتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، ڈرامے دیکھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ان بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ پھر ہم رونا رولتے ہیں کہ بھائی بچے ایسے ہو رہے ہیں، تبھی تو ہمارے بچے ڈانسر بن رہے ہیں، ٹک ٹاکر بن رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ہم نے اتنا بڑا موبائل دے رکھا ہے۔ بھائی کچھ تو خوف کرو اللہ کا۔ کیا آپ ہر وقت نگرانی کر رہے ہیں بچے کی؟ کیا آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ موبائل میں دن بھر کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ پیار نہیں ہے، خدا کی قسم یہ عذاب میں جھونک دینا ہے بچے کو۔ اگر بچے کی تربیت چاہتے ہو، ان غلاظت سے بچوں کو دور رکھو، ان غلاظت سے بچوں کو دور رکھو۔ میں ایک شاپ پر گیا، حمزہ چوک، دیکھا ایک والد صاحب آئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا میرا شاگرد ہے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہاں؟ ہاں بچے کے لیے موبائل لے رہا ہوں۔ میں نے کہا ساتھ ہم کہہ رہے نہیں 25-30 تک کی رینج میں لے رہا ہوں اینڈرائڈ موبائل۔ میرا دل دکھا، یقین مانے۔ اب یہ والد سوچ رہا ہوگا میں تربیت کر رہا ہوں۔ پھر جب میں نے بچے سے پوچھا بیٹا آپ کیا کرو گے، یقین مانے اللہ حاضر ناظر ہے، اس نے کہا استاد جی میں PUBG کھیلوں گا۔ ارے بھائی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ تربیت کہاں گئی؟ تبھی تو ہم رونا رو رہے ہیں، ہمارے بچے نشئی بن رہے ہیں، ڈکیت بن رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان بن رہے ہیں، کیا سے کیا بن رہے ہیں۔ بھائی یہ غیروں کی بہت بڑی چال ہے موبائل۔ پہلے اسٹیج پہ مختصر لوگ آیا کرتے تھے، مختص لوگ آتے تھے، ڈانس کیا کرتے تھے، ڈرامے فلمیں بنایا کرتے تھے۔ آج ہر گھر میں لڑکا لڑکی ڈانسر ہے، ایکٹر ہے۔ یقین نہیں آتا؟ ذرا ٹک ٹاک فیس بک کھول کے دیکھ لیں، آپ کے اپنے بچے یقین مانے ٹک ٹاکر ڈانسر بنے ہوئے ہیں۔ بھئی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بھئی کچھ تو ہوش میں آؤ، بھئی اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، خدا کے لیے اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، ان کی تربیت کے بارے میں سوچو، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچو، ان کا ایک ویژن متعین کرو کہ آپ کا ویژن یہ ہے،
آپ نے اس راستے پر جانا ہے، اگر اس راستے پر جاؤ گے تو کامیابی پاؤ گے، اور اگر اس سے ہٹو گے تو خدا کی قسم ناکامی مقدر ہوگی آپ کی۔ تربیت کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، بھئی اپنے بچوں کی عزت کرو، لوگوں کے سامنے ان کو مت جھڑکو، وہ باغی بن جائے گا۔ ہمارے لوگ ہم دکھلاوے کے طور پہ دوسروں کے سامنے بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی بچہ باغی بن جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے بچہ۔ لوگوں کے سامنے نہیں، حدیث سامنے رکھو، اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت سکھاؤ، عزت کرو ان کی، اور ان کو احسن طریقے سے ادب سکھاؤ۔ ادب کہاں سے سیکھیں گے اگر والدین نہیں سکھا سکتے؟ کیونکہ وہ بیچارے بھی ٹک ٹاکر بنے ہیں تو مدرسے بھیج دے، مدرسے والے سکھائیں گے، لیکن اگر بچہ کوئی نوک جھوک کرے تو فوراً استاد کے پیچھے نہ آئے، اپنے گریبان میں دیکھے کہ میں نے کیا تربیت کی ہے۔ اینڈرائڈ موبائل دے کے کیبل لگا کے پھر ہم استاد کے پیچھے آتے ہیں۔ تو بھائی اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ یقین مانے معاشرہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے، لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ نشئی بنتے جا رہے ہیں، ڈکیت بنتے جا رہے ہیں، کیا سے کیا بنتے جا رہے ہیں۔ بھائی اپنے بچوں کو اس ماحول میں لے آئیں، علماء کے سائے میں لے آئے، اساتذہ کرام کے سائے میں لے آئے، دینی محافل میں لے آئے بچوں کو، ان کو سکھائے، ان کو طریقے سکھائے۔ والدہ اگر ٹی وی دیکھتی ہیں، موبائل دیکھتی ہیں تو کوشش کرے، اگر وہ عادت سے مجبور ہے تو کوشش کرے بچوں کے سامنے یہ چیزیں نہ دیکھیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، والدہ بھی ٹی وی دیکھ رہی ہیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بچے بے حیا تو بنیں گے۔ بھائی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ انڈیا کو تو چھوڑیں، پاکستانی ڈرامے بھی نیند برہنہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ بھائی نیند برہنہ ہوتے ہیں، بھائی سطر ہے، بھائی آپ نے سطر کی تمیز ختم کر دی، جب تمیز ختم کر دی آپ کا بچہ بے حیا بنے گا، آپ کا بچہ آپ کو آنکھیں دکھائے گا۔ تبھی تو روز مرہ یہ معاملات ہیں، والدین آتے ہیں میرے بچے نے آنکھ دکھائی، بھئی آپ والد ہو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ والدہ آتی ہے میرے بچے نے مجھے چپل مارے، جوتے مارے، بھئی خود ذمہ دار ہیں ہم، اس تباہی کے ہم خود مسبب ہیں، ہم نے خود ان کو ماحول مہیا کیا ہے۔ لہذا اگر بچوں کی تربیت چاہتے ہو تو گھر سے شروع کرو، اپنے گھروں سے، موبائل سے دور رکھو۔ اگر میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو بچے کے سامنے نہ ہو، ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں بچوں کے سامنے نہ ہو، کیونکہ بچے پر غلط اثر پڑتا ہے، وہ یا والدہ کی طرف ہو جائے گا یا والد کی طرف، وہ باغی بن جائے گا۔ لہذا بچوں کی تربیت کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے اس نے، چاہے والدین کے حقوق ہو، چاہے میاں بیوی کے حقوق ہو، چاہے بچوں کے حقوق ہو۔ بہرحال وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ہم آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی، خصوصاً ہمارے اساتذہ کرام موجود ہیں، ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور آخر میں دوبارہ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان حضرات کو جن کے بچے اس دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اس معاشرے میں یہ ایک مثالی کردار بن کر ابھرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔